نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ روزہ ان کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں کہ جب انسان لڑائی کرتا تھا تیر اور تلوار کے ساتھ تو اس وقت ایک گول لوہے کی ایک پلیٹ بنی ہوتی تھی، اس کے پیچھے دستی لگی ہوتی تھی کہ جنگ کرنے والا اس دستی کے ساتھ اس پلیٹ کو پکڑتا تھا تو ایک ہاتھ کے ساتھ ڈھال کو پکڑا ہوتا تھا اور ایک ہاتھ کے ساتھ وہ تلوار چلاتا تھا۔ تو جب لڑائی کرتا تھا تو ایک ہاتھ کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے اور ایک ہاتھ کے ساتھ آگے ڈھال کی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی آگے والا مخالف دشمن اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو وہ فوراً اس ڈھال کو یوں آگے کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس تلوار کا جو دشمن اس کے اوپر وار کر رہا ہے اس کا وار اس کی ڈھال کے اوپر آتا تھا اور یہ ڈھال اس کی حفاظت کرتی تھی۔ تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ سکھلا رہے ہیں کہ روزہ بھی مسلمان کے لیے اسی طرح ڈھال ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے نفس اور شیطان کے شر سے۔ پھر یہ روزہ اس کو نفس اور شیطان کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، نفس اور شیطان کے وسوسوں سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ نفس اور شیطان جس گناہ کے رستے پہ اس کو لگانا چاہتے ہیں یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ یہ مسلمان کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کے لیے بھی ڈھال بن جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بتلا دیا کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں ان روزوں کے بہت فائدے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اس حدیث کے اندر جو فائدہ ہمارے سامنے بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ روزہ آپ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ وہ جس طرح ایک ڈھال تیر اور تلوار سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، اسی طرح روزہ دار کو روزہ جو ہے وہ محفوظ بناتا ہے جہنم کی آگ سے اور نفس اور شیطان کے شر سے۔ حالانکہ یہ وہی نفس اور شیطان ہے کہ جن کے ساتھ ہم پورا سال لڑتے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان سے جو ہے اپنی فتح حاصل نہیں کر پاتے۔ تو روزے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان سے لڑنا ہمارے لیے آسان فرما دیتے ہیں اور ہماری حفاظت بھی فرماتے ہیں، ان سے بھی حفاظت فرماتے ہیں اور جہنم کی آگ سے بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ رمضان کے روزے اس طریقے سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ روزہ واقعتاً ہمارے لیے ڈھال بن جائے۔ اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ آگے حدیث کا دوسرا ایک حصہ ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ اب یہ روزہ کس سے پھٹتا ہے؟ اب آپ کو حیرانگی ہوگی، تعجب ہوگا کہ روزہ بھی پھٹتا ہے۔ جی ہاں، روزہ بھی پھٹتا ہے۔ کس سے؟ غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے، گناہ سے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچائیں تو پھر سمجھ لیں کہ روزہ ہمارا پھٹ گیا۔ جب ہمارا روزہ پھٹ گیا تو اب یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال نہیں بنے گا، بلکہ جب ڈھال اندر سے پھٹ جائے گی تو جیسے ہی اس کے اندر پھٹن آ جائے گی تو جیسے ہی اس کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو اس پھٹن کے اندر سے تیر اور تلوار آپ کو لگ کے زخمی بھی کر سکتا ہے اور آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب ہم روزہ رکھیں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ نہیں کریں گے تو پھر یہ روزہ بھی ہمارے لیے ڈھال نہیں رہے گا، ہمارے لیے یہ شیطان سے اور نفس کے شر سے حفاظت کا ذریعہ بھی نہیں رہے گا اور جہنم کی آگ سے حفاظت کا ذریعہ بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہ کر اپنے روزے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔